کر تیار ہوئے ہیں. یہ دیکھیں. ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی یہ خستے سے اور مزیدار سے گول گپوں کی ریسپی. تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے 1 عدد باؤل اور 1 کپ لے لیا میجرمنٹ کے لیے میں نے یہاں پر. اس 1 کپ میں نے لے لی ہے سوجی اور یہ باریک سوجی لی ہے میں نے. اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی 2 چمچ میدے کے، جو کھانے والی چمچ ہوتی ہیں وہ 2 لے لی میں نے میدے کے. اب یہاں پر 2 چٹکی بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی، یعنی کہ جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے، اور آدھی چمچ میں نے یہاں پر نمک کی ایڈ کر دی ہے. سب سے پہلے اس کو ہم اسپون کی مدد سے مکس کر لیں گے. اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو. اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پانی رکھ لیا ہے سائڈ پر. تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ہم ڈو بناتے جائیں گے. اچھا، اس کی ڈو ایوریج رکھنی ہے، آپ نے نہ بہت سخت رکھنی ہے، جس طرح ہم سموسے کی ایک سخت ڈو رکھتے ہیں آپ نے اس طرح نہیں رکھنی، اسے تھوڑی سی آپ نے سافٹ رکھنی ہے، اور نہ ہی بہت آپ نے پتلی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتا دیا سموسے کی ڈو سے تھوڑا سا بالکل مائنر سا آپ نے اس کو کم رکھنا ہے، ان کی وہ بہت سخت ہوتی ہے سموسے کی ڈو، اس سے آپ نے اس کو کم سخت رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی پہلے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں، پہلے میں اس کو اسپون کی مدد سے مکس کر رہی ہوں. اور یہ ایوریج پانی، نارمل پانی ہے جو ہم مطلب یوز کرتے ہیں پینے کے لیے. ٹھنڈا پانی نہیں ہے، نہ گرم پانی ہے یہ. ابھی دیکھیں میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر رہی ہوں. اب جب یہ سارا کا سارا مکس ہو جائے گا تو میں اس کو باؤل سے نکال لوں گی، اور پھر میں اس کو کاؤنٹر پر رکھ کر نا اس کی اچھی سی ذرا مکسنگ کر لوں گی. ابھی دیکھیں جیسے جیسے مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ خشک ہو گیا، کیونکہ سوجی بہت زیادہ پانی ایبزارب کرتی ہے اور آپ کی ساری کی ساری محنت ہی اس ڈو پر ہے. آپ کے جو گول گپے ہیں وہ اس ڈو پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں میں نے سارا اچھے سے باؤل جو ہے وہ یہاں پر نیچ کر لیا ہے، اور پہلے تھوڑا سا میں یہاں پر گوندھ رہی ہوں اس کو. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے تقریباً 5 سے 6 منٹ اس کو اچھے سے گوندنا ہے. اب میں نے اس کو رکھ لیا ہے کاؤنٹر پر، اور اب میں اس کو ہاتھ کی مدد سے، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے اس کی مدد سے میں اب اس کو کھینچ کر ذرا اس کی اچھی سے مکسنگ کر لوں گی، تاکہ جو سوجی کے دانے ہیں نا وہ اچھے سے ختم ہو جائیں. دیکھیں پہلے میں نے تھوڑا سا گوندا ہے، اور اب یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں ہتھیلی کی مدد سے یہ دیکھیں، بس آپ نے اس طرح سے 4 سے 5 منٹ گوندنا ہے، آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈو بہت زیادہ سخت ہے، بہت ہارڈ ہے، اور آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے مکسنگ کرنے میں، آپ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے اس پہ لگاتے جائیں، اور آپ نے اس کو ایوریج رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بہت ہارڈ نہیں کرنا، ورنہ آپ کے گول گپے نہیں پھولیں گے، اور شکایت مت کیجیے گا کہ خراب ہو گئے. سارا کا سارا ڈپینڈ ہی آپ کے ڈو پر کرتا ہے. جی 7 منٹ کے بعد اب یہ اوکے ہو چکی ہے. میں یہاں پہ اس کا پیڑا بنا رہی ہوں، اور میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، نہ تو یہ بہت سخت ہے اور نہ ہی یہ بہت نرم ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی یہ کنسسٹنسی رکھنی ہے. اب لے لیں گے جی باؤل کے اندر اس کو رکھیں گے، اور چونکہ سوجی جلدی پانی ابزارب کرتی ہے تو اب ہم اس کے اوپر پانی جو ہے اس کے فرنٹ پہ بھی، بیک سائڈ پہ بھی ہم اس کو لگا لیں گے. پانی لگانے کے بعد اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی، اور کور کر کے ہم اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ریسٹ دیں گے، تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے. تب تک ہم بنا لیں گے اس کا کھٹا پانی، جو کہ دوسری میجر چیز ہے گول گپوں کی. یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھنڈا پانی نہیں بھی لیتے تو اتنا ٹائم ہوتا ہے گول گپے بننے تک کہ آپ بعد میں اس کو فریج میں یا فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر لے لیے ہیں جی 3 گلاس پانی کے. آدھی پیالی میں نے یہاں پر املی کا پلپ لے لیا ہے، وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اب میں یہ ڈال کے اب تھوڑا سا پانی اسی پیالی میں واپس ڈالوں گی، تاکہ یہ اچھے سے نیٹ ہو جائے. یہ جو میں پانی بنا رہی ہوں یہ 3 گلاس کے حساب سے بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر میں نے ایڈ کیے ہے جی آدھی چمچ نمک، آدھی چمچ ٹاٹری نہیں تو آپ لیمن جوس ایڈ کر لیں، آدھی چمچ میں نے یہاں پہ چلی فلیکس ڈالی ہیں، خشک دھنیا کا پاؤڈر ڈالا ہے، 1 چمچ میں نے یہاں پہ کٹی ہوئی سونف ڈالی ہے، 1 ہی چمچ میں نے کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے، زیرے کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور آدھی چمچ میں نے یہاں پہ کالی مرچ ایڈ کی ہے. اچھا، میں نے یہاں پہ کالا نمک ایڈ نہیں کیا، میرے پاس نہیں تھا. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ایڈ کر لیں، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اس سے ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ٹاٹری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ٹاٹری کی جگہ یہاں پر 2 چمچ لیمن کے ایڈ کر لیں، لیمن جوس کے ایڈ کر لیں، وہی سیم ٹیسٹ آتا ہے. تو میرے پاس تھی تو اس لیے میں نے یوز کر لی. اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی، اور یہیں پہ ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے اس کے جتنے بھی اسپائسیز ہوں گے. اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں، زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں، تو آپ اس کے اندر اسی طرح سے اسپائسیز کو مزید انہینس کر سکتے ہیں، آپ مزید چیزیں انگریڈینٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. چلیں جی، یہ ہو گیا ہے اب تیار.
اس کو میں رکھنے لگی ہوں فریج میں، اور اب ہم جائیں گے گول گپوں کی ڈو کی طرف۔ چلیں جی، یہ کاؤنٹر میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے، میدا ڈسٹ کروں گی یہاں پر، اور اب ڈو کو نکالوں گی، نکال کے رکھوں گی کاؤنٹر کے اوپر۔ اور اب ڈو کو ہم نے بیلنا ہے، بیلنا ہم نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ جتنا ہم اس کو بیل سکتے ہیں، جتنا ہم اس کو پتلا کر سکتے ہیں ہم نے اتنا اس کو بیلنا ہے، بیکاز آپ اس کو جتنا باریک بیلیں گے اتنا اچھا گول گپا آپ کا بن کر تیار ہوگا۔ اکثر ہماری بہنیں یا ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں جی ہمارے گول گپے پھولے نہیں ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے سارے سٹیپس کو فالو نہیں کیا ہوا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس ڈو کو تھوڑا موٹا رکھتے ہیں، آپ نے اس کو اتنا پتلا باریک بیلنا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں باریک بیل کے، یہاں تک کہ نیچے سے جو کاؤنٹر ہے وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، بالکل اس کو آپ نے پتلا بیلنا ہے۔ دیکھیں میں اس کو بیل رہی ہوں، اور بہت زیادہ خشکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں، بس جو لگا لیا وہ لگا لیا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے بیل لیا، دیکھیں نیچے سے کاؤنٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کوئی بھی کٹر لے لیں، کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں، ڈھکن لے لیں، کٹر لے لیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ ابھی دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اور یہ دیکھیں اب یہ نا یہ ایکسٹرا اس کو پھینکنا نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے، کیونکہ یہی دوبارہ پیڑا بنے گا، اور یہ مزید آپ کے گول گپے اب اس سے تیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سارے سٹیپس کو فالو کیا کریں تاکہ آپ کی یہ جو چیز ہے وہ اچھی بنے۔ اب میں کیا کروں گی، یہ سارے کو میں کور کر کے رکھ دوں گی، دوبارہ سے اس کو مزید بنا لوں گی گول گپے۔ اس کے یہ جو گول گپے پڑے ہوئے ہیں اس کو میں فوراً سے پہلے ڈھک دوں گی، کیونکہ اگر ڈھکا نہیں تو پھر اوپر سے اس کی ایک لیئر جو ہے نا وہ خشکی کی لیئر ایک بن جائے گی، کیونکہ جو سوجی ہے وہ بہت زیادہ پانی کو ابزارب کرتی ہے، پھر آپ کے گول گپے صحیح نہیں بنیں گے۔ یہاں پہ رکھ دیا تھا میں نے، اچھا آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے۔ اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں گول گپا میں نے ڈالا ہے، اور جو چمچ ہے اس کی مدد سے دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو پریس کروں گی۔ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے کہ گول گپا خود ہی پھول کر اوپر سطح پہ آ جائے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت زیادہ لائٹ پڑ رہی ہے، میں کوشش کرتی ہوں ذرا تھوڑا سا قریب سے دکھاتی ہوں، ایک اور ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں میں۔ یہ دیکھیں ہم ڈالیں گے اس کو، اور یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گول گپا خود سے پھول کر تو سطح پہ آ جاتا ہے، آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ گول گپا پھول چکا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا نزدیک سے دکھاتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ گول گپے کس طرح پھول رہے ہیں۔ دیکھیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ چمچ لے کے اس کی مدد سے تھوڑا تھوڑا آئل اس کے اوپر ڈالیں تو بھی گول گپا، یہ دیکھیں خود سے آپ کا بہترین سے گول گپا پھول جائے گا۔ دیکھیں کتنے اچھے گول گپے پھول رہے ہیں، میرا ایک بھی گول گپا ضائع نہیں ہوا، کوئی بھی ایسا گول گپا نہیں تھا جو پھولا نہ ہو یا کم پھولا ہو۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے گول گپے جو ہیں وہ پھول رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نزدیک سے۔ آپ نے ان تمام سٹیپس کو فالو کرنا ہو۔ یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور کھانوں کو آپ انجوائے کر سکیں۔ یہ دیکھیں بس جیسے اس کا کلر براؤن ہوگا تو ہم ان کو گول گپوں کو اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنے بہترین، کتنے زبردست گول گپے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو رہے ہیں۔ تو جیسے کلر چینج ہوگا ہم اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں جی کتنے زبردست یہ گول گپے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ اب ہم سارے ریڈی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کتنے خستہ جو ہیں یہ گول گپے ریڈی ہو رہے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ گول گپے میں فرائی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں اب یہ آلو کی فلنگ بھی ریڈی کروں گی۔ آلو کی فلنگ کے لیے میں نے یہاں پر لے لیے ہیں 3 عدد درمیانے سائز کے آلو۔ ان کو تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا ہے۔ 1 عدد میں نے درمیانہ سائز کا لے لیا ہے پیاز، چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تھوڑے سے لے لیے ہیں چنے، چنے آپشنل لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ آدھی چمچ ایڈ کی ہے۔ فلیورز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ نمک یہاں پر حسب ذائقہ جتنا آپ کھاتے ہیں، میں نے یہاں پہ تھوڑا سا لیا ہے، اور تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے۔ اسپائسز کو آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے کہ یہ برابر ہو جائیں۔ اب جی ہم اس کو کر لیں گے مکس، اس کے علاوہ میں نے اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس۔ تو یہ دیکھیے جی مکس ہو گیا، اور اب ہم فلنگ کریں گے گول گپوں کی۔ فائنلی جی یہ دیکھیں کتنے ڈھیر سارے گول گپے صرف 1 کپ سوجی سے بن کر ہو گئے ہیں تیار۔ تو اب ہم کریں گے گول گپوں کو فل، اور یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتنے خستہ تیار ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں چلے جی میں نے کاؤنٹر پہ ساری کی ساری چیزیں رکھ لی ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس میٹھی چٹنی ہے، دہی کی چٹنی ہے، کھٹا پانی ہے، اور اس کے علاوہ آلو کی فلنگ ہے، اور فائنلی موسٹ پاپولر گول گپے موجود ہیں۔ اچھا میٹھی چٹنی اور دہی کی چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر آلریڈی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پر گول گپوں کو فل کروں گی، آپ کو گول گپا فل کر کے دکھاتی ہوں۔ کتنا خستہ، یہ دیکھیں فنگر کی مدد سے اس کو ہم نے توڑا، اور سب سے پہلے میں اس کے اندر آلو ایڈ کروں گی، آلو کی فلنگ ایڈ کروں گی۔ جتنا آپ
کو پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر دیں. یہاں پہ میٹھی چٹنی ایڈ کروں گی. اس کے بعد دہی کی چٹنی ایڈ کروں گی. اور سب سے آخر میں اب ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے اس کھٹے پانی میں. سو فائنلی یہ دیکھیے جی زبردست، ماشاءاللہ بہت زبردست. تو گول گپے ہو گئے ہیں جی تیار. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ گول گپوں کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. دیکھیں میں نے پلیٹ ریڈی کر کے رکھ دی ہے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.